شباب اپنے وار سے باز نہ آئی۔ اس نے کہا ہے فوزیہ کو کہ ایک وار خالی چلا گیا تو کیا ہو گیا، لیکن میں اس کو اب چھوڑوں گی نہیں۔ میں اس پر اب دوسرا وار بھی کروں گی، اور دوسرے وار کے لیے وہ ایک بندہ بھیجتی ہے میشا کو مارنے کے لیے۔ میشا جیسی ہی گاڑی سے اترتی ہے اور گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کر رہی ہوتی ہے تو اتنی ہی دیر میں وہاں سے ایک گاڑی آتی ہے میشا کے بہت قریب اور میشا کو فل مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اینڈ وقت پر زوار آ کر میشا کو وہاں سے بچا لیتا ہے اور میشا کو سائڈ میں کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز جب اس کو وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی لیکن زوار نے بچا لیا، تو یہ سن کر بہت زیادہ شباب پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہر بار کیوں بچ جاتی ہے۔ اور پھر وہ میشا کو بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگا ہے زوار۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے میشا سے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا، اپنا خیال رکھا کرو، ایسے مت کھڑی ہوا کرو کہیں پر بھی۔ اور وہ اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس ابھی تم یہیں بیٹھی رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ رات کو میشا کو لے کر جاتا ہے کھانا کھلانے باہر، اور میشا کو رنگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میشا میں تمہیں سچے دل سے اپنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز میری بات کا مجھے صحیح جواب دے دو، تم مجھ سے شادی کب کرو گی؟ میں بس صرف اب تمہاری ہاں کا انتظار کر رہا ہوں، تم ہاں کرو گی تو میں شادی کی تیاریاں شروع کر دوں گا۔ تو میشا کہتی ہے کہ اگر گھر والوں کو اعتراض ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ اور اگر شباب نے اینڈ وقت پر آ کر کچھ مسئلہ کھڑا کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے یہ میرا گھر ہے، اور اگر یہاں کبھی بھی کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوا میری اور تمہاری شادی سے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی تمہارے سامنے کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں۔ اور زوار آ کر شباب کو کہتا ہے کہ شباب جلدی سے یہ کمرہ اب خالی کر دو۔ تو شباب کہتی ہے کیوں، اور میں یہ کمرہ خالی کیوں کروں، میں یہ کمرہ خالی کبھی نہیں کروں گی۔ تو زوار کہتا ہے اب اس کمرے میں میشا رہے گی، تم اب کسی اور کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، یا اس کمرے میں شفٹ ہو جاؤ جہاں پہلے میشا رہتی تھی۔ تم اب اس کمرے سے اپنا سامان جلدی اٹھا لو، کیونکہ میں اس کمرے میں میشا کا سامان سیٹ کرنے والا ہوں، وہ بھی میشا کی مرضی سے، جیسا میشا چاہے گی ویسا ہی میں اس کمرے کو سیٹ کروں گا، تمہاری مرضی سے اب یہ کمرہ سیٹ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو سن کے شباب بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہ بالکل اچھا نہیں کر رہے، پہلے آپ نے مجھ سے حنین چھینا، پھر آپ خود مجھ سے دور ہو گئے، اور آپ اب مجھ سے میرا کمرہ بھی چھین رہے ہیں، پھر آپ مجھے اس گھر سے بھی نکال دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے ضرورت پڑی تو میں یہ بھی کر دوں گا، لیکن اگر تم چاہتی ہو اس گھر میں رہو تو خاموشی سے وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور اب میشا سے میری شادی ہونے والی ہے، وہ بھی بہت جلد۔ میشا دلہن بن کر آئے گی اسی کمرے میں اور اس گھر میں۔ اور یہ والی بات وہ فوزیہ کو بتاتی ہے کہ اس طریقے سے زوار مجھ سے کہہ رہا تھا۔ تو فوزیہ اسے کہتی ہے کہ اب آپ کیا کریں گی؟ تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں کروں گی، بس میشا کو راستے سے ہٹاؤں گی، اور میں جب تک یہ کوشش نہیں ختم کروں جب تک میشا ختم نہیں ہو جائے گی، اور حنین کو بھی اس سے چھین لوں گی۔ یہ کیا سمجھتی ہے کہ اس نے مجھ سے زوار اور حنین کو چھین لیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں زوار سن لیتا اور کہتا ہے کہ تم میشا سے کیوں دشمنی کر رہی ہو؟ میشا یہیں رہے گی، اور میشا کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور وہ یہ والی بات زوار سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن بہت جلد آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ آپ سے کون مخلص ہے اور کون نہیں، کون آپ کو سچے دل سے چاہتا ہے اور کون آپ کو اپنی پیار کے جال میں پھنسا رہا ہے۔ یہ دکھائیں گے ہم کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو میرے ریویوز اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ میں ضرور کیجیے کہ آپ کو اب اس ڈرامے میں آگے کیا لگتا ہے، کس موڑ پہ یہ ڈرامہ جانے والا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریویو میں ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔